کی پریس ریلیز سے بھی لکھا ہوا ہے، اور آپ کے جو پینلسٹ اس وقت موجود ہیں وہ بھی اس حوالے سے تفصیلی طور پر بتا رہے تھے۔ جو سزا ہے دراصل وہ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ بھی تھی۔ جو معاملہ ہے اس میں جو 4 چارجز بتائے گئے ہیں، اس میں جو آخری چارج ہے کہ انہوں نے گراؤنڈ کو لاس پہنچایا ٹو پرسن، اس حوالے سے 2017 میں اس سے پہلے ہم نے پروگرام میں ہی رپورٹ کیا تھا، جنرل فیض حمید بہت طاقتور ہوا کرتے تھے کہ کیسے ایک پراپرٹی ڈیولپر کو اس کے گھر سے اٹھایا گیا 400 تولے سونا، اس کے علاوہ کیش، اور پھر اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی زمین چھوڑ دے۔ اس کے بعد سے مجبور کیا گیا جو کہ اس کے الزام کے مطابق کہ وہ چینل میں انویسٹ کرے، کس طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا اور ادارے کو استعمال کیا گیا، اس پر تو ایکسپیکٹڈ تھا ہی، وہ ظاہر ہے پہلے 2017 میں آ گیا تھا، گرفتاری بہت عرصے بعد ہوئی، مگر جنرل فیض حمید کے اوپر جو دیگر الزامات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ میرا خیال ہے پاکستان میں ہمیشہ سے سینسرشپ کے مسائل رہے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کے مسائل رہے ہیں، مگر جنرل فیض حمید بانی ہے اس کو پیک پر لے جانے کے۔ کس طریقے سے جوڈیشری کو مینج کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے، نافذ صاحب کو صادق و امین قرار دلوانے کے لیے، کس طریقے سے میڈیا کی سینسرشپ کو پیک پر لے جایا گیا، کس طریقے سے سیاست دانوں کی لائسنس بدلنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور جو بعد میں ہمیں نظر آیا کہ مزید سب سے سخت ہوتا چلا گیا آج کے دور میں بھی سب سے۔ جنرل فیض حمید نے بہت روٹلیسلی یہ سارے کے سارے کام کیے، ملک کو نقصان پہنچایا، ملک کی جمہوریت کو نقصان پہنچایا، ملک کے میڈیا کو نقصان پہنچایا، ملک کی جو جوڈیشری ہے اس کو نقصان پہنچایا، اپنے ادارے کو بھی نقصان پہنچایا۔ تو اب اس میں جو 4 چارجز کی بات کی گئی ہے، اس میں کافی چارج سے سمجھ میں آتا ہے کہ پراپرٹی ڈیولپر کو کس طریقے سے پیسے کے لیے جو ہے وہ اٹھایا گیا، کڈنیپ کیا گیا ادارے کو استعمال کرتے ہوئے، مگر جو باقی چارجز ہیں کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، جو کہ ریاست کے مفاد کے، انٹرسٹ کے اور سیفٹی کے بہت زیادہ خلاف ہے۔ یہ کون سا ایسا سیکرٹ تھا جس کی انہوں نے خلاف ورزی کی، مسیوز آف اتھارٹی اور گورنمنٹ سورسز کے حوالے سے بات آئی۔ اس کے علاوہ آخر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو دیگر معاملات ہیں ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ سے اور پولیٹیکل ایلیمنٹ سے ان کو بھی ڈیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے 9 مئی کے بعد الزامات، اور 9 مئی سے پہلے بھی الزامات جنرل فیض حمید پر لگتے رہے اور سامنے آتے رہے کہ وہ ریٹائر ہونے سے پہلے بھی سیاست میں انوالو تھے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، بعد میں بھی الزامات آتے رہے کہ وہ کنیکٹڈ تھے اور انوالو تھے۔ یہ الزام بھی آتا رہا کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی وہ کنیکٹڈ تھے اور انوالو تھے، مگر اب کیا اس کے ثبوت ہے وہ ضرور سامنے آنے چاہیے، کیا اس حوالے سے کارروائی ہوئی وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ مگر جنرل فیض حمید پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے کیریکٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچانے میں، پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں، اپنے عہدے کے غلط استعمال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو ہٹانے میں، جسے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب کو ہٹانے میں اس کے خلاف فیصلے لانے میں، جس میں جوڈیشری پوری انوالو تھی، جنرل باجوہ خود بتا چکے ہیں جو کہ سارے کے سارے اصل میں انوالو تھے، اور عمران خان صاحب کو 2018 میں لانے میں، آج بٹھانے میں، تو پوری ہسٹری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس پر حوالے سے تفصیلی فیصلہ آئے تو پتہ چلے کہ کیا کیا اس میں بتایا گیا۔ جی شاذیب صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سینیٹر فیصل۔